اور پھر واپس جاؤں گا، لیکن یہ جملہ تو مکمل ہو جائے نا. غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا علی فضائل کی تلاش میں نہیں جاتا، فضائل اس کی تلاش میں آتے ہیں. سوچ رہے ہوگے نا کہ میں نے کیا کہا. اچھا اب یہ بتاؤ، علی کی تمنا کہ خیبر کا علم مل جائے، یا علم کی تمنا کہ میں علی کے ہاتھ میں جاؤں؟ ٹھیک ہے نا. اچھا حل عطا کی تمنا، حل عطا کہ میں علی کے گھر میں نازل ہو جاؤں، یا علی کی تمنا کہ حل عطا میرے گھر میں نازل ہو جائے، ہے نا؟ سوال تو ہے. اچھا انگوٹھی کی تمنا، سوال ہے نا. اچھا علی کی تمنا کہ میں کعبے میں پیدا ہو جاؤں، یا کعبے کی تمنا کہ علی میرے اندر پیدا ہو جائے، ہے نا یہ سوال. اچھا تو اب اسے آسانی سے حل کر لو کہ اگر علی گئے ہوتے روٹیاں لے کر تو علی کی تمنا ہوتی، اور اگر فرشتہ آ گیا دروازے پر تو حل عطا کی تمنا ہے. اگر علی گئے ہوتے خیبر میں کہ یا رسول اللہ علم دے دیجئے تو علی کی تمنا ہوتی، اور اگر رسول نے بلا کے دیا تو علم کی تمنا ہے کہ میں علی کے ہاتھ میں چلا جاؤں. اور اگر بنت اسد تالا کھول کے گئی ہوتی تو علی کی تمنا ہوتی، اور اگر دروازہ بن جائے دیوار میں پہنچ رہی ہے نا بات. تو غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا کبھی تلاش فضائل میں نہیں گیا. لیکن اب میرا جملہ سننا اور میرے اس جملے کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا. جب پوچھا گیا نا علی سے کہ علی تمہارے اس فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ دیکھو سوال آسان نہیں ہے. تمہاری فضیلتوں میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ اچھا دیکھو، اگر اس بھرے مجمع سے کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ جناب آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو مجھ جیسا ذلیل انسان بھی 5 منٹ لے لے گا سوچنے کے لیے کہ میں اپنی کون سی فضیلت بیان کروں. اور وہ علی جس کے لیے پیغمبر اکرم نے 23,000 فضیلتیں بیان کی تھی، 23,000. ابن عباس کی روایت ہے. وقت نہیں لیا سوچنے میں، جیسے ہی مجمع سے پوچھنے والا کھڑا ہوا کہ علی تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا. بھائی ہے فضیلت ہے، بہت بڑی نہیں ہے، سب سے بڑی نہیں ہے. کہہ دیتے کہ رسول نے کندھے پہ کھڑا کیا تھا، فضیلت ہے، سب سے بڑی نہیں ہے. کہہ دیتے مجھے اپنے بستر پہ سلا دیا تھا، فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے. اچھا کہہ دیتے غدیر میں مولا بنا لیا تھا، ٹھیک ہے نا، فضیلت ہے، سب سے بڑی نہیں ہے. تو پوچھا سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، مسکرائے اور پھر سورہ رات کی آیت پڑھی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر کہتے ہیں کہ محمد تو رسول نہیں ہے. کہہ دے کہ میری گواہی کے لیے 2 کافی ہیں، اللہ کافی ہے اور کتاب کا علم رکھنے والا کافی ہے. تو مسکرا کے کہنے لگے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں محمد کی رسالت کی گواہی میں اس کا شریک ہوں جو لا شریک ہے. رکے رہنا لا شریک ہے. اچھا لفظ بدل دوں، میں اس کے ساتھ ہوں، تاکہ کوئی توحید پرست میرے جملے پر گرفت نہ کرے، ٹھیک ہے نا. اچھا میں اس کے ساتھ ہوں جو لا شریک ہے. پورے قرآن میں کل ایک آیت ہے جس پر علی نے ناز کیا ہے.